بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 976 ملاحظہ فرمائیں۔ کسی روز میرے بھی ایسے شوق اور شریر بچے ہوں گے، میں اپنی بیوی کو تمہارے بارے میں بتاؤں گا۔ کیا میں ایک فون کر سکتا ہوں؟ اتنی خوشامد اور تعریف کے بعد تو میں کہتا کہ مجھے فون کرنا ہے، تو وہ کہتی کہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے فون کی طرف اشارہ کیا اور ایک کونے میں بنے ہوئے کچن میں کافی بنانے لگی۔ میں نے حاجی علم الدین طوطی صاحب کا نمبر ملایا۔ جواب میں خود ان کی آواز آئی، اوئے ابو الحرامی، تیرا دماغ ہے کہاں؟ ہیلو اوئے کدھر دوڑ رہا ہے؟ ٹھہر، تیری تو ہیلو۔ میں نے کہا طوطی صاحب میرا دماغ تو حاضر ہے، مگر آپ؟ او جی وہ میں اپنے فرزند سے مخاطب تھا، بڑی غلطی کی میں نے اس کے سر کو صاف کرا کے۔ وہ بولے جو تھوڑی بہت عقل تھی وہ بھی اڑ گئی۔ اڑ گئی؟ وہ کیسے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، جیسے برف پگھل کے غائب ہو جاتی ہے جی، اس پر بوری نہ ہو تو اس کے سر پر بھی بالوں کا کمبل تھا تو عقل محفوظ تھی۔ اب تو خیر میں نے ٹوپی رکھ دی ہے اس کے سر پر، مجھے بھی آسانی ہے، جوتی مارنی ہو تو ٹوپی ہٹا کے مارتا ہوں۔ آپ سناؤ میرے پاکستانی بھائی، سب خیر ہے نا؟ جیل سے تو نہیں بول رہے ہو؟ میں نے کہا ہم اللہ کے فضل سے بالکل محفوظ ہیں، اور اچھی خبر ہے ایک، ہم نے چودھری دلاور کو پکڑ لیا ہے۔ اچھا بھائی تمہیں مبارک ہو، کہاں سے پکڑا اور کیسے؟ میں نے کہا وہ خود ہی آ گیا تھا گرفتار ہونے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ فوت ہونے والا ہے۔ ہو یہ تو ٹھیک نہیں کیا تم نے میرے پاکستانی بھائی، قتل بڑا سنگین جرم ہے، خواہ کسی قاتل کا ہو۔ میں نے کہا آپ نے غلط سمجھا، وہ قضائی الہی سے فوت ہونے کے قریب ہے، اسے کینسر ہو گیا ہے دماغ کے اندر، ڈاکٹروں نے حتمی فیصلہ دیا ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر اندر مر جائے گا۔ ہم اسے جلد از جلد پاکستان لے جا کے قانون کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو عجیب خبر سنائی تم نے میرے پاکستانی بھائی، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ دیکھو کیسی مار دی ہے اس نے، سارا قصور تھا اس کے شیطانی دماغ کا، وہی ہو گیا یہ موذی مرض۔ کب جا رہے ہو تم؟ میں نے کہا ہمارے پاسپورٹ آپ کے پاس ہیں اور ایک سوٹ کیس ہے، اسی میں ہے سب کچھ، وہ آپ ہمیں بھجوا دیں، پتہ لکھ لیں اور نور دین کو سمجھا دیں، وہ صبح پہنچا دے گا۔ بولو، انہوں نے کہا، اور میرا بتایا ہوا پتہ لکھا۔ یہ بتاؤ کہ آپ تو خود بھی چور دروازے سے آئے تھے، اس مردود بارگاہ خداوندی کو کیسے ساتھ لے جاؤ گے؟ میں نے کہا حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ کے بڑے وسائل اور تعلقات ہیں، آپ کے علم ہے کوئی ایسا پائلٹ جس کا اپنا جہاز اور لائسنس ہو؟ لو جی ادھر تو وہ حال ہے اپنے علامہ صاحب کے مطابق کہ 1 ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو غالباً غالب نے کہا تھا۔ ہو جی چھوڑو غالب اور غالباً کو، کیسا جہاز چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا کوئی 4 یا 8 سیٹوں والا، یا کوئی اور چھوٹا جہاز جسے ہم چارٹر کر سکیں۔ ایسے پرائیویٹ جہاز تو یقیناً سینکڑوں ہوں گے، مگر ہمیں کسی ایسے بندے سے ملوا دیں جو ذرا جیت آ رہو۔ میرا مطلب ہے، تمہارا مطلب میں سمجھ گیا میرے پاکستانی بھائی۔ ایک گورا ملون ہے، پہلے ایئر فورس میں تھا، اسے شریفانہ کام ملے تو خود انکار کر دیتا ہے، وہ صرف اسمگلنگ کرتا ہے، بندے ادھر سے ادھر کرنا تو معمولی بات ہے، وہ تو افریقہ سے آتی اٹھا لائے اور بیچ دے چڑیا گھر والوں کو شتر مرغ کہہ کے۔ میں نے کہا ویری گڈ، ایسا ہی آدمی کر سکتا ہے یہ کام، کیا آپ اسے بھی ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں؟ اگر مل گیا کسی ٹھکانے پر تو اپنا چیف رپورٹر اس کو ڈھونڈ نکالے گا اور حاضر کر دے گا، پیسہ وہ کام دیکھ کے مانگتا ہے، معاوضہ ہم طے کر لیں گے۔ کیا نام ہے اس کا؟ جیک، مگر وہ خود کو آئی جیک کہتا ہے۔ اور ہاں ایک کام اور کہا تھا تم نے، میں نے پتہ چلا لیا ہے، ابھی تک تو اخبار والوں کو اشتہار جاری نہیں کیا گیا ہے، مگر یہ تجویز زیر غور ہے، اور میرے پاکستانی بھائی یہاں غور کرنے میں سال مہینے نہیں لگتے، ہو سکتا ہے کل پرسوں تمہاری تصویر چھپ جائے، اگر تم اس سے پہلے نکل جاؤ تو اچھا ہے۔ میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری بہت مدد کی، اس کے بغیر ہم کچھ نہ کر پاتے۔ ہو جی ایسا مت کہو، طوطی بڑا گناہگار عاجز بندہ ہے، سب کی مدد کرتا ہے، وہ رب سچا تھے سونا، شکر اس کا ادا کرو۔ ان سے باقی باتیں الوداعی نوعیت کی تھیں۔ میں نے فون رکھا تو ایڈی کی بیوی نے کافی کا مگ اور سینڈوچ میرے سامنے رکھ دیے۔ یہ تم کس زبان میں کس سے بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا یہ اردو زبان تھی، اپنے ایک پاکستانی دوست سے بات کر رہا تھا۔ میں نے ٹرے اٹھا کے ایڈی کی بیوی کا شکریہ ادا کیا اور گیراج میں آ گیا۔ چودھری دلاور کو ہوش آ گیا تھا۔ محسن نے خفگی سے کہا اتنی دیر کیسی ہوئی؟ میں نے کہا 10 منٹ خاتون خانہ کی تعریف کی، 10 منٹ اپنے طوطی صاحب سے بات کی، اور میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہوں۔ دلاور کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بولا اسے دوا کی ضرورت ہے، کہیں یہ مر نہ جائے۔ نہیں یار، مرنا نہیں چاہیے اسے پاکستان پہنچنے سے پہلے، میں نے تو کل ہی جانے کا انتظام کر لیا ہے بائی ایئر۔ بائی ایئر؟ سیدھا کراچی؟ نہیں یار، ہم لندن سے نکل جائیں گے، چودھری دلاور کا تابوت بھی ساتھ ہی پیرس پہنچ جائے گا، اس کے بعد دیکھیں گے۔ لے کافی پی۔ دلاور نے مجھے بتایا کہ اسے دن میں 3-4 مرتبہ مختلف دوائیں نہ ملیں تو اس پر غشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ محسن نے مگ لے لیا۔
کیا اسے دواؤں کے نام یاد ہیں؟ نام تو یاد ہیں، لیکن عام دوائیں بھی یہاں ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نہیں ملتی، وہ خاص دوائیں ہیں۔ محسن بولا، یہ سینڈوچ ہیں یا پرانے جوتے کے سول اور یہ کافی؟ میں نے کہا الو کے پٹھے، میں نے اتنی تعریف اور خوش آمد کے بعد ایڈی کی بیوی سے یہ چیزیں بنوائی ہیں، نخرے مت کر۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ گل کیسی کافی بناتی ہے۔ سینڈوچ کا نام سن کے تو وہ پوچھے گی کہ سینڈ تو ہوگی مٹی وچ یہ کیا؟ گل کو کچھ مت بتانا، مجھ پر ویسی دقت طاری ہو رہی ہے اس کی یاد سے۔ میں نے کہا اپنے چودھری صاحب کچھ کافی شافی پی لو۔ دلاور نے آنکھیں کھول کے نکاح سے کہا، جو مجھے چاہیے وہ میں نے بتا دیا ہے، دوائیں نہیں لا سکتے تو پھر مجھے زہر لا دو۔ میں نے کہا یار محسن کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، کیا خیال ہے میں کوشش کروں؟ شاید کوئی ڈاکٹر یا کیمسٹ مہربان ہو جائے۔ ڈاکٹر کو یہاں لائیں گے تو وہ پہلے پوچھے گا کہ تم نے مریض کو کہاں ڈال رکھا ہے، اسے تو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے۔ کیمسٹ نسخہ مانگے گا۔ دلاور نے کہا اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو پتہ میں بتا دیتا ہوں، تمہیں نسخہ بھی مل جائے گا اور دوا بھی۔ کیا ڈاکٹر شاہ سے فون پر بات نہیں ہو سکتی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں میرے گھر جانا پڑے گا، میرا مطلب ہے جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ کمرے کی چابی میرے پاس ہے، اور یہ کمرہ کس گھر کا ہے؟ وہاں کتنے قاتل ملیں گے مجھے؟ یہ ہوٹل کا کمرہ ہے۔ وہ بولا تم کہہ سکتے ہو کہ نواب خسرو جمشید کو اچانک جانا پڑا، تم میرا بل ادا کرو گے تو وہ سامان تمہارے حوالے کر دیں گے، تمہارے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں۔ بل مشکل سے 100-125 پاؤنڈ ہوگا۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا، اگر میں اکیلا نہ جاؤں اپنے ساتھ شہزادہ سلیم کو لے جاؤں؟ محسن نے کہا ایسا ہو سکتا ہے، مگر تو جائے گا کیسے؟ ٹیکسی سے۔ میں جاتا ہوں توتی صاحب کے نکار خانے، وہاں سے اپنا سامان بھی اٹھا لوں گا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لوں گا، چیف رپورٹر صاحب کو۔ وہ ہوٹل میں جا کے چودھری دلاور کا سامان لے آئے گا، 2 گھنٹے میں سارے کام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے پھر تو جا۔ ٹیکسی لندن کی سڑکوں پر 24 گھنٹے کسی دشواری کے بغیر چلتی ہے، اور وہ کہیں جانے سے انکار کرتے ہیں اور نہ انتظار کرنے سے۔ کرایہ فاصلے کے مطابق رہتا ہے اور ویٹنگ چارجز میٹر کے حساب سے۔ 1 گھنٹے بعد جب میں توتی صاحب کے نکار خانے سے اپنا سامان اٹھا کے نوردین کے ساتھ روانہ ہوا تو میرا تھکن سے برا حال تھا۔ نوردین نے کئی بار اپنے سر پر توڑے جانے والے ظلم کی داستان سناتے ہوئے بے بال ٹینڈ میرے ملاحظے کے لیے پیش کی۔ ابا جی کی جوتی ڈائریکٹ لگتی ہے جی، پہلے بال تھے تو اتنا پتہ نہیں چلتا تھا، آواز بھی بڑی ظالم پیدا ہوتی ہے اور اندر مغز فرائی ہو جاتا ہے۔ وہ فریادی لہجے میں بولا، یہ ٹوپی پہنتا ہوں تو آئینے میں صورت دیکھ کے رونا آتا ہے۔ میں نے کہا اللہ تمہاری مشکل آسان کرے گا پتر نوردین، جب تک سر پر بال دوبارہ نہ اگائیں سمجھو کہ آزمائش کا دور ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وہ تقریباً خالی سڑک تھی جس پر میں نے اچانک ایک پولیس کار کا سائرن سنا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، ہمارے پیچھے کوئی اور گاڑی نہیں تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، نہ کوئی سگنل توڑا تھا اور نہ کسی ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ پولیس ٹیکسی کا تعاقب میری وجہ سے کر رہی ہے، شاید کسی پولیس مین کی نظر نے مجھے تاڑ لیا ہے۔ میرا شک اس وقت قوی ہو گیا جب ٹیکسی کے ساتھ ہی پولیس کار بھی مڑ گئی۔ ہوٹل اب قریب ہی تھا۔ لندن کے ماہر ٹیکسی ڈرائیور پولیس کو ہوچا دے کر فرار ہونے کا فن بھی جانتے ہیں، مگر اب اس کی گنجائش نہ تھی۔ ٹیکسی ہوٹل کے سامنے رکی تو پولیس کار بھی رک گئی۔ میرا خون خشک ہونے لگا تھا اور میری صورت دیکھ کے شہزادہ سلیم پر بدحواسی طاری تھی۔ اب کیا ہوگا جی؟ اس نے پولیس مین کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کہا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی، وہی جو بکرے کے ساتھ ایک دن ہوتا ہے، وہ اس کی ماں کتنی خیر کیوں نہ مناتی پھرے۔ ابھی وقت ہے جی، دوڑ لگاتے ہیں، آپ ایک مکہ مارو اس کو اور ناک آؤٹ کر دو۔ میں نے کہا یہاں کی پولیس بڑی بے مروت ہے، ہم جیسے مہمانوں کا بھی لحاظ نہیں کرتی، جواب میں یہ گولی مار دے گا ہم دونوں کو۔ اپنا پاکستان ہوتا تو کچھ لے دے کے مک مکا ہو جاتا۔ پولیس مین نے اپنی نوٹ بک نکال لی اور ڈرائیور کی کھڑکی کے پاس رک گیا۔ جس تیز رفتاری سے تم گاڑی چلاتے ہو اس کے لیے لندن کی سڑکیں بالکل موزوں نہیں ہیں، یہ ٹیکسی چلانا چھوڑو اور کار ریس ڈرائیور بن جاؤ یا ہوائی جہاز اڑاؤ۔ اسے فارم بھرتے ہوئے طنزیہ مزاحیہ انداز میں کہا اور پھر ٹکٹ اسے پکڑا دیا۔ شہزادہ سلیم نے عذرائے ہمدردی کہا، آفیسر اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ رک گیا۔ اوہ پھر کیا تمہارا قصور ہے؟ تم پیچھے بیٹھ کے رفتار کنٹرول کر رہے تھے، کیسے؟ ریموٹ کنٹرول سے یا جادو سے؟ شہزادہ سلیم کہنے لگا، تم مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے، میں ایک اخبار کا چیف رپورٹر ہوں۔ پولیس مین نے اس کا شناختی کارڈ دیکھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ میں تمہارے خلاف خبر چھاپ دوں گا۔ کیسی خبر؟ اسے کارڈ واپس کر دیا۔ روز سینکڑوں ٹکٹ جاری ہوتے ہیں تیز رفتاری پر، اس میں کیا نئی بات ہے؟ دراصل ہمارا ایک دوست بیمار ہے، ہم نے اسے مجبور کیا تھا کہ گاڑی تیز چلاؤ۔ اوہ گویا اصل مجرم تم ہو؟ وہ بولا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں گرفتار کر لوں؟ اور تمہارا دوست اتنا بیمار ہے تو تم باتوں میں وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولا،
اور واپس چل پڑا۔ افسوسناک بات یہ ہوئی کہ خود ٹیکسی ڈرائیور ٹکٹ جیب میں رکھ کے روانہ ہو گیا۔ نہ اس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے واویلا کیا تھا اور نہ پولیس مین کی زیادتی کے خلاف احتجاج۔ الٹا وہ شہزادہ سلیم کی حمایت کو دخل در معقولات سمجھتے ہوئے اسے ناشکری سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا جرم بڑی فراخ دلی سے تسلیم کر لیا تھا۔ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کو گناہ کبیرہ سے کم قابل شرم نہیں سمجھتے۔ کسی کو جھوٹا کہنا وہاں بہت بڑی گالی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہاں جھوٹے لوگ نہیں ہوتے یا وہ جھوٹ کے نام سے نا آشنا ہیں۔ دراصل منافقت ان کے قومی مزاج کردار میں شامل نہیں اور وہ حقائق کو غیر جذباتی انداز میں تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہوٹل کے دربان نے خوش آمدید کہنے کے انداز میں مسکرا کر گڈ ایوننگ سر کہا۔ یہ اس کا کام تھا جو وہ پوری دیانت داری کے ساتھ سر انجام دیتا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے سامنے سے راجہ بھوج گزر رہا ہے یا گنگو تیلی۔ سر کہنے سے نہ کسی کی شان بڑھتی تھی نہ وہاں دربان کی شان گھٹتی تھی۔ اگر ہم سلام کے جواب میں رک کر اس سے مصافحہ کرتے اور اسے گلے لگاتے اور پھر اس کے بیوی بچوں کی خیریت دریافت کرتے، اس کے ابا اماں سے لے کر چاچے مامے بوری بھینس تک سب کا حال پوچھتے، تو وہ حیران بھی ہوتا اور شاید شک کرتا کہ ہم نے زیادہ پی لی ہے۔ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی نازنین نے جو عمر میں نور دین کی والدہ کے برابر ہونے کے باوجود اس سے زیادہ جوان نظر آنے پر آمادہ تھی اور نظر بھی آتی تھی، مسکرا کے سوال کیا، یس سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے رومانٹک لہجے میں کہا، بہت کچھ کر سکتی تھی تم، مگر افسوس کہ فرصت نہیں ہے تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ ابھی تو یہ بتاؤ کہ نواب خسرو جمشید، اس نے پلٹ کے کی بورڈ کو دیکھا، سوری وہ موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا عجیب اتفاق ہے، میں بھی یہی بتانے والا تھا۔ وہ ہنس پڑی، ہمیں تو معلوم ہوتا ہے۔ میں نے دردناک صورت بنا کر کہا، نہیں معلوم ہوتا تمہیں تو پہلے تم یہ سوال کرتی کہ وہ کہاں ہیں، اس دنیا میں یا دوسری دنیا میں۔ نواب ہماری قومی زبان اور ہمارے ملک میں ریاست کے حکمران کہلاتے ہیں، سلطان نہ ہو تو راجہ، جیسے راجہ کنگال رائے آف کلاش پور۔ نور دین بولا۔ اس نے کہا، کیا ہوا ہے نواب کو؟ میں نے کہا، باری وہ سخت دلیل ہیں اور کیا پتا اتنی دیر میں وہ مرحوم بھی ہو گئے ہوں، ان کو برین ٹیومر ہے، بالکل آخری سٹیج پر۔ نور دین نے کہا، ویسے میں بھی ایک سٹیج آرٹسٹ ہوں۔ وہ فوراً نور دین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ واقعی؟ کون سا ڈرامہ کر رہے ہو آج کل؟ اگلے ڈرامے میں تم مجھے بھی مدعو کر سکتے ہو۔ میں نے نور دین کو گھور کے خاموش کیا۔ نواب صاحب صرف علاج کے لیے لندن آئے تھے، ڈاکٹر فریزر نے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا ہے، تو کوئی معجزہ ہی ان کو بچا سکتا ہے۔ شہزادہ سلیم نے ایک منطقی سوال کیا، کیا آج کل بھی معجزے رونما ہوتے ہیں؟ خاتون نے انگلی سے سینے پر سلیب بنائی، ایسا مت کہو، خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا وہ کسی ہاسپٹل میں ہیں؟ تھامس ہاسپٹل میں تھے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو میں اپنے گھر لے گیا تھا۔ میں نے کہا، ان کی حالت نازک ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ میں نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ نواب صاحب کسی ہوٹل میں نہیں مرنا چاہتے تھے، انہوں نے تو لندن آنے سے بھی انکار کر دیا تھا، مگر ہم نے زبردستی کی۔ اب وہ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ تم نے اپنے گھر میں بیوی بچوں کی موجودگی میں مرنے بھی نہیں دیا، حالانکہ اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو پڑتا ہے، خاتون نے کہا، اگر اپنے پیارے قریب نہ ہوں تو آدمی خود کو اجنبی اور تنہا محسوس کرتا ہے، اس میں اور صحرا میں مرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ خیر، جو خدا کو منظور وہی ہوتا ہے۔ نواب صاحب نے اپنی آخری خواہش بیان کی تھی، وہ مقروض مرنا نہیں چاہتے تھے۔ شہزادہ سلیم نے ساری لایا، ورنہ دوسری دنیا میں 70 گنا ادا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری دنیا میں 70 گنا؟ اس کا مطلب تھا یوم حساب پر یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک فرض آپ کا بھی تھا۔ وہ حیران ہوئی، میرا؟ آپ کے ہوٹل کا وہ بل ادا نہیں کر پائے تھے، انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں حساب بے باک کر دوں اور کمرے سے ان کا سامان اٹھا لاؤں۔ اس نے قدرے تذبذب کے ساتھ دانتوں میں پنسل دبا کے کہا، سامان؟ کوئی خاص سامان نہیں ہے۔ میں نے کہا، ایک بیمار اور قریب المرگ آدمی کے پاس ہیرے جواہرات نہیں ہو سکتے، ان کی دوائیں ہیں اور نسخے ہیں اور میڈیکل رپورٹیں ہیں، زیادہ اہم نسخے ہیں جن کے بغیر دوائیں نہیں ملتی ہیں۔ اس نے مینیجر کو بلایا۔ مینیجر نے ہمدردانہ رویہ رکھتے ہوئے ہمارا مفصل انٹرویو لیا، میرا پاسپورٹ دیکھا، نور دین کے کاغذات ملاحظہ کیے اور پھر ایک ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے چودھری دلاور کی بیماری کے بارے میں وہ سوالات کیے جو کوئی عام نہیں شخص کر سکتا تھا۔ تھامس ہاسپٹل اور ڈاکٹر فریزر کے حوالے بڑے مستند تھے۔ اس نے ڈاکٹر فریزر کو فون کیا اور معلوم نہیں وہاں سے کس نے اسے مطلوبہ معلومات فراہم کر کے ہماری بات کی تصدیق کر دی، تو شک کی کوئی بات نہ رہی۔ اس کے باوجود مینیجر کے ساتھ خود ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ کمرے تک گیا اور اس نے دلاور کے سوٹ کیس میں سے برآمد ہونے والی رپورٹیں دیکھیں۔ یہ پیشہ ورانہ تجسس بھی تھا کہ اس نے زیر استعمال دواؤں کو بھی دیکھا اور پھر مایوسی سے ساری لا کر کہا، آئی ایم سوری۔ میں نے ادائیگی کی اور سامان وصول کرنے کی رسید دی۔
اس میں نقد رقم کا ذکر الگ تھا جو ٹریولر چیک کی صورت میں زیادہ تھی، تقریباً 40,000 پاؤنڈ۔ نقد رقم صرف 5,000 پاؤنڈ تھی۔ ہم نے جو کہا تھا اس کا ثبوت مل گیا تھا، لیکن یوں بھی اس معاشرے کے آداب میں اعتماد کرنا شامل ہے۔ جب تک کوئی صورت سے ہی خبیث اور حلیے سے لفنگا نظر نہ آتا ہو، شرابی یا مخبوط الحواس نہ ہو، اسے شریف آدمی ہی سمجھا جاتا ہے، اور جب تک کوئی بے سروپا غیر منطقی یا مشکوک بات نہ کرے، یہ مان لیا جاتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ ایک اتفاق نے بھی ہماری مدد کی۔ ہم ابھی کاؤنٹر پر ہی تھے کہ ایک فرانس جوڑا نمودار ہوا۔ وہ نئے شادی شدہ تھے اور فی الحال ان کی زندگی کا ہر مون ہنی مون تھا، مگر وہ رومانٹک جذبات کے بے پناہ مظاہرے سے ساری دنیا کو بھی مطلع کر دینا چاہتے تھے کہ انہیں ایک دوسرے سے کیسی والہانہ محبت ہے، اور ان کی شادی اس صدی کا عظیم ترین تاریخی واقعہ ہے۔ دیکھنے والے صرف مسکرائے تھے، اور شاید انہیں وہ لطیفہ یاد آ گیا تھا کہ شادی سے پہلے وہ بولتا تھا اور میں سنتی تھی، شادی کے بعد وہ بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اب ہم دونوں بولتے ہیں اور سارا محلہ سنتا ہے۔ نوجوان نے فرانس میں کہا کہ انہیں ہوٹل کا سب سے خوبصورت کمرہ چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، اور یہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہے۔ میں نے کاؤنٹر پر موجود خاتون کی مدد کی خاطر اس کا ترجمہ کر دیا، مگر وہ فرانس جانتی تھی۔ میری فرانس نے اسے حیران بھی کیا اور خوش بھی۔ دلاور کا سامان صرف ایک سوٹ کیس اور ایک بریف کیس پر مشتمل تھا۔ ہوٹل کی انتظامیہ نے ہمیں گاڑی فراہم کی۔ یہ پک اینڈ ڈراپ سروس بلا معاوضہ تھی۔ مہمانوں کو ایئرپورٹ سے لانے لے جانے کے لیے سب اچھے ہوٹل بہت کچھ بلا معاوضہ کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اپنے بل میں وہ سب وصول کر لیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ کھال آپ اتارنے دیں تو ہم اس میں بھوس بلا معاوضہ بھر دیں گے۔ میں نے ڈرائیور کو تھامس ہاسپٹل چلنے کو کہا تو اس نے اصولی اختلاف کیا۔ میں ایئرپورٹ لے جا سکتا ہوں تمہیں؟ میں نے کہا اوکے، یہ قانونی مسئلہ ہے تو پھر مجبوری ہے۔ نوردین نے خفگی سے کہا اتنی دور جانا منظور ہے، تھامس ہاسپٹل تو یہاں سے بہت قریب ہے۔ میں نے کہا ڈرائیور کو مجبور مت کرو، وہ اصول پرست ہے، اصولوں میں اخلاقیات کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ میرے طنز سے بھی متاثر نہیں ہوا، اور ہمیں لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچانے کے بعد واپس جانے سے پہلے اس نے نوردین کو غور سے دیکھا۔ تمہاری صورت مجھے دیکھی ہوئی لگتی ہے، تم گزشتہ ہفتے چڑیا گھر کے اندر شیر کے پنجرے میں گھس گئے تھے؟ نوردین نے کہا ہاں، اور مجھے شیر نے کھا لیا تھا کیونکہ میں شیر کو نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ چلا گیا تو میں نے نوردین کو محبت سے 3 بار گلے لگا کے خدا حافظ کہا۔ اللہ تمہیں یا طوطی صاحب میں سے کسی ایک کو تھوڑی بہت عقل ضرور عطا کرے، تاکہ تمہارے درمیان ویسے ہی خوشگوار تعلقات قائم ہو جائیں جیسے بھارت اور پاکستان کے درمیان ہو سکتے ہیں۔ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو میں اپنے بالوں کی انشورنس کرا لوں گا۔ وہ سوچتے ہوئے بولا آئندہ میرا بال بیکا ہوا تو انشورنس کمپنی والے ابا جی سے رقم وصول کریں گے، دوبارہ میرے سر پر اس طرح پھروانے کے 10,000 پاؤنڈ دینے پڑیں گے۔ میں نے وہاں سے ایک عام ٹیکسی لی اور اسے بھی آدھے راستے میں چھوڑ دیا۔ دوسری ٹیکسی کو میں نے ایڈی کے گھر سے 100 گز دور روکا اور کرایہ ادا کر کے رخصت کر دیا۔ یہ احتیاط کا تقاضا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ پولیس ہمارا تعاقب کرے اور سراغ لگانے میں ٹیکسی والوں سے مدد لے اور لندن میں ہماری آخری قیام گاہ تک پہنچ جائے۔ میں نے ایک ہاتھ میں سوٹ کیس اور دوسرے میں بریف کیس اٹھا کے 100 گز کا فاصلہ طے کیا اور گیراج میں پہنچا تو صبح کے 3 بج رہے تھے۔ چودھری دلاور کی حالت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اسے خود ہی دوا کا انتخاب کیا۔ ان میں ایک درد کے احساس کو دبانے والی گولی تھی اور دوسری خواب آور۔ باقی مخصوص دوائیں کینسر جیسے لا علاج مرض میں کیوں دی جاتی تھی یہ سمجھنا مشکل تھا۔ شاید ہر سانس کے ساتھ کم ہونے والی زندگی کو موت کے خلاف لڑنے کا نفسیاتی حوصلہ فراہم کرنے کے لیے، یا صرف کیس اسٹڈی کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس دوا کا کس مریض پر کیا رد عمل ہوا۔ میڈیکل سائنس کے لیے ہر کینسر کا مریض ایک کیس تھا جس پر ڈاکٹر کامیابی کی امید میں مسلسل ناکام تجربات کرتے جا رہے تھے، اپنے مشاہدات ریکارڈ کر رہے تھے اور اپنی رپورٹیں مطالعاتی تجزیے کے لیے جمع کر رہے تھے۔ چودھری دلاور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تو اس سے کچھ فاصلے پر میں بھی تراز ہو گیا۔ محسن بھی کم تھکا ہوا نہیں تھا، مگر اس نے ضد کر کے مجھے سونے پر مجبور کر دیا۔ ہم باری باری سو سکتے ہیں، 6 گھنٹے کے بعد میں سو جاؤں گا۔ ہاں، صبح 9 بجے تک کرنے کے لیے کچھ نہیں، ڈاکٹر شاہ بھی دیر سے ہی آئے گا۔ میں نے کہا کہیں وہ پولیس کو نہ لے آئے، دلاور کے ساتھیوں کو نہ بتا دے۔ محسن نے خدشہ ظاہر کیا۔ میں نے کہا اس کے لیے یہ چودھری دلاور سے نجات حاصل کرنے کا آخری موقع ہے۔ وہ فرار ہو کے لندن پہنچا تھا، مگر دلاور نے اسے تلاش کر لیا۔ اگر اس نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو وہ دلاور کے چنگل سے کبھی نہ نکل سکے گا۔ کیا ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ایسے ہی کا کیا مطلب؟ میں نے کہا۔ محسن بولا کوئی سزا دیے بغیر؟ دیکھا جائے تو اس کا جرم بھی دلاور کے جرائم سے کم سنگین نہیں ہے۔ میں تیری بات سے اصولی اتفاق کر سکتا ہوں، لیکن عملی طور پر شاید یہ ممکن نہیں۔ ڈاکٹر شاہ کو برطانوی شہریت کا تحفظ حاصل ہے، اس کے پاس مجبوری کا عذر ہے۔
جو کچھ اس نے کیا تھا دلاور کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے کیا تھا. آج وہ ہماری مدد کرنے پر مجبور ہے، مگر اس مجبوری میں ڈاکٹر شاکل کے مستقبل کی بے فکری ہے. اگر اسے ذرا بھی اندیشہ ہوا کہ ہمارے ارادے ٹھیک نہیں ہیں اور ہم چودھری دلاور کے بعد اسے بھی ایک شریک جرم کی حیثیت سے سزا دینا چاہتے ہیں، تو پھر وہی بات ہوگی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہماری مدد کر رہا ہے. دلاور کے نزدیک یہ غداری ہے، مگر ڈاکٹر شاہ واقعی چاہتا ہے کہ اس کی جان چھوٹ جائے. ویسے بھی غدار سے غداری کو جرم نہیں سمجھا جا سکتا. وعدہ معاف گواہ کو سزا نہیں ہوتی. محسن نے سر ہلایا. چل اب تو یہ بکواس اور اپنی آنکھیں بند کر. میں کچھ دیر گل کے تصور سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے اس وقت پیرس میں وہ بھی میرے تصور سے خم کلام ہے. یہ ٹیلی پیتھی ٹیلی فون کال پہلی علامت ہوتی ہے. میں نے کہا. کس چیز کی؟ پاگل پن کی. میں نے کہا. صبح 6 بجے میں خود ہی جاگ گیا. محسن پوری طرح مستعد رہنے کے لیے گیراج میں ٹہل رہا تھا. میں نے باہر جا کے نل سے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. 3 گھنٹے کی گہری نیند نے مجھے خاصا فائدہ پہنچایا تھا. میں نے محسن کو سونے کا موقع فراہم کیا اور خود ایک سٹول پر بیٹھ گیا. مجھے چائے کافی کی سخت طلب محسوس ہو رہی تھی، مگر یہاں کچھ بھی دستیاب نہ تھا. میں نے اپنی حالت پر غور کیا. ہم گھر سے اور وطن سے دور تھے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اس وقت ایک گیراج میں چودھری دلاور کے ساتھ روپوش اور قید ہیں. اور یہ کہ چودھری دلاور کو اچانک ہمارے انتقام سے، دنیا کے نظام انصاف سے اور قانون کی گرفت سے اور سزائے موت سے تحفظ حاصل ہو گیا ہے. جو کچھ اس نے کیا اپنی مرضی سے کیا، لیکن اس کے دشمن یعنی ہم اب کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی اپنے ریوالور کی ہر گولی سے ایک قتل کرنے کے بعد آخری گولی سے اپنا کام تمام کر لے. اسے گرفتار کرنے والے منہ دیکھتے ہی رہ جائیں. میری یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان حالات میں میرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. جس شخص کو عدالت نے سزائے موت سنا دی ہو، کیا اسے تختہ دار تک پہنچانے کی کوشش ایک صحیح لا حاصل نہیں ہے؟ اس کے خلاف تمام جرائم کی مقدمات کی سماعت بلا تاخیر ہوتی اور باقاعدگی سے جاری رہتی، تب بھی 2 سال سے پہلے چودھری دلاور کو پھانسی نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ دلاور کی زندگی کے شاید 2 ہی مہینے باقی رہ گئے تھے. اسے تو قتل کرنا بھی بے مقصد تھا. MRS کی عدالت میں بھی اس پر مقدمہ چلانے کا کوئی فائدہ نہ تھا. وہ بہت جلد انتہائی پر اذیت موت سے دوچار ہونے والا تھا.